کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل۔ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت دنوں سے اس ملک میں خاص طور پر شمال مشرقی ریاستوں میں کچھ لوگوں نے، کچھ پارٹیوں نے این آر سی کا ایک شور مچا رکھا تھا، پروپیگنڈا تھا کہ کروڑوں گھسپیٹھیے پڑوس کے ملکوں سے، بنگلہ دیش سے آ کر کے ہندوستان میں داخل ہو گئے ہیں، ان میں مسلمان ہی سب سے زیادہ نشانہ تھے۔ اس کے لیے ایک این آر سی رجسٹر پھر سے تیار کرنے کا کام حکومت نے شروع کیا۔ اس پروپیگنڈے میں صرف بی جے پی نہیں بلکہ دوسری تمام پارٹیاں، کانگریس اور دوسری پارٹیاں بھی شامل تھیں۔ این آر سی کا کام شروع ہوا باقاعدہ 2013 سے، 7 سال کے بعد جب اس کی پہلی رپورٹ آتی ہے، پچھلے سال آئی تھی، تو اس این آر سی میں 40 لاکھ لوگ ایسے تھے جو این آر سی میں شامل نہیں تھے، وہاں کے مقامی آبادی، اور اس این آر سی کی جو لسٹ آئی تھی اس میں بے شمار غلطیاں تھیں، بہت سے لوگوں کے نام رہ گئے تھے، ایسے بہت سے لوگ جن کے 4 بھائی ہیں، 2 بھائیوں کا نام آیا تھا، 2 کا رہ گیا تھا، بعض لوگوں کا ایسا تھا کہ بیوی کی جگہ ماں کا نام ہو گیا تھا، ماں کی جگہ بہن کا نام ہو گیا تھا، اور اسپیلنگ کی تو بہت ساری غلطیاں تھیں۔ تو حکومت کی طرف سے طے یہ ہوا کہ دوبارہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ لوگ اپنے دستاویز پیش کر کے پھر این آر سی کے دفتر میں پہنچے ہیں اور اپنے ناموں کی تصحیح بھی کرائیں، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا اندراج کرانا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے 31 اگست 2019 یہ آخری تاریخ طے کی گئی جب این آر سی کی فائنل لسٹ کو عام کیا جانا تھا۔ 31 اگست کو سپریم کورٹ کے دباؤ کے بعد این آر سی کی وہ فائنل لسٹ آ گئی، لیکن وہ لسٹ آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو پچھلی غلطیاں تھیں وہ اب بھی باقی ہیں۔ ایک نئی قسم کی غلطی یہ ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام پچھلی لسٹ میں تھا، اس لسٹ میں غائب ہو گیا، اور ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے جو 40 لاکھ لوگ این آر سی کے رجسٹر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، اس بار ان کی تعداد گھٹ کر کے 19 لاکھ ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 19 لاکھ میں زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی، تقریباً 12 لاکھ اس میں ہندو ہیں، صرف 7 لاکھ مسلمان ہیں، اور ان 7 لاکھ مسلمانوں میں بھی زیادہ تر جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی فارم میں چونکہ غلطیاں ہو گئی تھی، ناموں میں اسپیلنگ کی غلطیاں تھیں، اس طرح کے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ نام رہ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 7 سال میں 1600 کروڑ روپے حکومت نے اس کے پیچھے خرچ کیے، اور 55,000 سرکاری آدمیوں کو دوسرے کاموں سے ہٹا کر کے اس کے لیے لگایا گیا۔ 7 سال تک یہ لوگ لگے رہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ وہ سرکاری آدمی جو دوسرے محکموں میں تھے، وہاں جو کام کرتے تھے، وہ لوگ اس میں لگ گئے اور 1600 کروڑ روپے برباد ہوئے۔ ان 1600 کروڑ کی بربادی کا ذمہ دار کون؟ ایک بات۔ دوسری بات، ابھی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے ایسا اعلان کیا گیا ہے کہ 4 ماہ کا وقت ان کے پاس ہے کہ وہ 4 ماہ میں اگر چاہیں تو اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں، دستاویز پیش کر سکتے ہیں، ناموں کی تصحیح کرا سکتے ہیں۔ ان 4 ماہ کے بعد پھر جو رپورٹ آئے گی اس میں 1.5 سے 2 سال کا پھر وقت لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دروازے بند نہیں ہوئے، ان کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، 1.5-2 سال کا وقفہ ہائی کورٹ میں لگے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھلا ہے، 1.5-2 سال کا وقفہ اس میں بھی لگ سکتا ہے، تو تقریباً 6 سے 7 سال اس کے اندر گزر جائیں گے۔ لوگوں کو جو پریشانی ہوگی وہ الگ، لیکن 6 سے 7 سال کے اندر کیا ہوگا، کتنی حکومتیں آئیں گی، کتنی جائیں گی، نئے نئے مدعے کون کون سے سامنے آتے ہیں، روزانہ نئے موضوعات، نئے مدعے اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے
کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں NRC کو نافذ کرنا چاہیے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آسام کی آبادی صرف 3 کروڑ ہے. اس 3 کروڑ کو شمار کرنے میں 7 سال لگ گئے اور 1600 کروڑ روپے خرچ ہوئے, 55,000 آدمی لگے. پورے ہندوستان کے 130 کروڑ آبادی میں اگر NRC نافذ ہوتا ہے تو تقریباً 17 لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنا سرکاری عملہ بڑھانا پڑے گا. کیا ہمارا ملک آج کل جس اکنامکلی کرائسس کے دور سے گزر رہا ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ حکومت کی تو یہ حالت ہے کہ روزمرہ کے خرچے پورا کرنے کے لیے ریزرو بینک پر پریشر ڈال کر کے 1,70,000 کروڑ روپے اس کو حاصل کرنے پڑ رہے ہیں. 17 لاکھ کروڑ روپے کیسے خرچ ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا سوچئے کہ اگر ذرا الٹا ہوتا, 12 لاکھ مسلمان ہوتے اور صرف 7 لاکھ غیر مسلم ہوتے تو آج پورے ملک میں جشن کا ماحول ہوتا, لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے. آج وہ لوگ جو آسام میں NRC کی مانگ مستقل کر رہے تھے, برسوں سے پروپیگنڈا کر رہے تھے, آج ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. عجیب عجیب سے بیانات آ رہے ہیں. NRC کی لسٹ آنے سے ایک دن پہلے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا کہ جن لوگوں کا نام رہ جائے گا ان کو اندازہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے, بہت سے غیر مسلموں کے نام بھی رہ جائیں گے. تو انہوں نے ایک دن پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ جو لوگ رہ جائیں گے ان کو فکر کی ضرورت نہیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے گا. اگر راستہ ہی نکالنا تھا تو اتنا سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے زیادہ دہشت زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور BJP کے ایک منتری نے, آسام کے ایک منتری نے بوکھلا کر کے تو یہاں تک بیان دے دیا کہ یہ تو ہندوؤں کے خلاف سازش ہے. سوال یہ کہ اگر سازش ہے تو یہ سازش کس نے کی؟ مرکز میں بھی انہی کی حکومت ہے, آسام میں بھی انہی کی حکومت ہے. میری درخواست ہے کہ اس سلسلے میں کسی طرح کی دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں, جو ہماری ملی تنظیمیں انہوں نے جو وہاں کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے, لوگوں کے نام اس میں درج کروائے ہیں. جو لوگ رہ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ ہماری ملی تنظیمیں اسی طرح دل لگا کر کے پورے جوش کے ساتھ میں کام کریں گی. جو لوگ رہ گئے ان کے نام اس میں شامل ہوں گے اور پورے ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو کسی طرح کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ, نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ, نہ بدلا ہے نہ بدلے